أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز حاضرین گرامی و سامعین محترم، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے جمعے کی نشستوں میں. اسی سلسلے میں یہ مبارک آیا جو کہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے تلاوت کی ہے کہ رشتوں میں جو بڑے قریبی رشتے ہیں جن میں والدین ہیں اور پھر اسی طریقے سے والدین کے لیے اولاد ہے، ان کے اوپر جو ایک دوسرے کے حقوق بنتے ہیں تو ان میں والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین پر جو اولاد کے حقوق ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں اس سے پہلے کی نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ بچے کی ولادت کا وہ زمانہ جب اس دنیا میں بچہ ابھی نہیں آتا بلکہ اپنی والدہ کے بطن میں ہوتا ہے، تو اس وقت ایک مسلمان عورت کے خیالات، اس کے جذبات، اس کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں، اس کی مصروفیات، اس کے لیے ایک پاکیزہ، صاف ستھرا، پرسکون اور اچھا ماحول، یہ گویا پورے گھرانے کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اس خاتون کی خصوصی طور پر اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تمام تر مصروفیات اور ترجیحات وہ انتہائی پاک صاف ہوں اور اللہ جل شانہ کے ذکر، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہوئی گزاریں. اور پھر جب اللہ جل شانہ اسے اس دنیا میں لاتے ہیں تو اس وقت آتے ہی سب سے پہلی ذمہ داری جو والدین کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے اس کے سیدھے کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں جو نماز والی اقامت ہے وہ اقامت کہی جائے. تو اس کے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اسے اس کے مسلمان ہونے کا یہ اعلان اور اقرار ایسے موقع پر کہ جب اسے خود کوئی شعور نہیں ہے، لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں، اس کی روح اور جان میں اللہ جل شانہ کی ذات کی کبریائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی شہادت اور حقیقی کامیابی کا تصور کہ کامیابی کیا ہے، یہ تصور اس میں راسخ کر دیا جائے. یہ اسلامی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے. جناب سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے متعدد روایات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کے موقع پر خود ان کو اسی طریقے سے ان کے کانوں میں اذانیں دیں، اقامت کہی، اور پھر اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے. اور اس کے لیے پھر تعلیم ہے کہ کسی بھی نیک اور باوقار شخصیت جس کی گھٹی یعنی اس کا منہ میں کوئی نہ کوئی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کھجور یا شہد وہ تھوڑا سا اپنے منہ میں لیتے اور پھر اسی طریقے سے اسی کو نکال کر اس نومولود کے منہ میں ڈال دیتے، جس کو گھٹی کہا جاتا ہے. تو
تو اس کے اثرات ہیں اس کی شخصیت پر، اس کی طبیعت پر۔ تو ظاہر ہے یہ سارا عمل کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اس چیز کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اس کے مزاج اور اس کی طبیعت اور اس کی شخصیت پر ان چیزوں کے اثرات ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رجحان اللہ جل شانہ کی طرف رہے، اور یہ احساس اور یہ دعا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے ایک پاکیزہ روح اور ایک نیک انسان بنائے، ایک باوقار اور مؤثر شخصیت یہ معاشرے کے اندر بنے، لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، کسی کے لیے کوئی شر کا ذریعہ یہ نہ بنے، اور اس کے اندر اس کا مزاج اور طبیعت ایسی بنے کہ جس سے معاشرے میں ایک اچھے فرد کا اضافہ ہو، جہاں یہ رہے گھر کے اندر ایک اچھے فرد کا اضافہ ہو، جس محلے کے اندر رہتا ہے یا جن دوست احباب کے ساتھ چلے پھرے گا تو ان دوست احباب کو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس اعتبار سے اچھا لگے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کا مزاج اور طبیعت اچھی ہو۔ تو یہ والدین کی وہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں جب اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس موقع پر جو شریعت اسلامیہ نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق اس کی یہ عمل اس کے ساتھ کیا جائے گا، اور اس کے پھر اس کی طبیعت پر، مزاج پر، اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر اس کے اثرات پھر اللہ جل شانہ پیدا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دعاؤں والا عمل ہے، وہ دعائیں، وہ سلسلہ والدین کبھی بھی اس کو ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ دعاؤں کا سلسلہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اللہ جل شانہ سے اس کی تمنا اور التجا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ وہ بالکل ایک صاف اور شفاف کاغذ کی طرح، ایک صاف ستھرے اور بالکل صاف شیشے کی طرح، ایک خوبصورت اور صاف دھلے ہوئے سفید کپڑے کی طرح ہے۔ اب اس پر کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی داغ دھبے لگتے ہیں، کوئی گندگی اس پر آتی ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری اس عمر میں ساری کی ساری والدین پر آتی ہے۔ جس طریقے سے ایک مثال دی گئی تھی کہ ایک پودا ہے جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اور نکلتے ہوئے تو دیکھنے والا، بیجنے والا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرے گا، اس کی نشو و نما اس طریقے سے نہیں کی جائے گی جس طرح کی چاہتے ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ایسا پودا نہیں بن سکتا ہے کہ جس سے پھل حاصل کیا جائے، ایسا درخت نہیں بن سکتا ہے کہ جس سے پھل حاصل کیا جائے۔ لہذا اس کے لیے کانٹ چھانٹ اور متعلقہ لوگوں کی ذمہ داری یہ بہت زیادہ بنتی ہے، تاکہ آنے والے اس پودے کو آنے والے وقت میں واقعتاً شجر سایہ دار اور ثمردار درخت کے طور پر دیکھا جا سکے اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ابھی عموماً جب ہم بچے کی تربیت کے سلسلے میں توجہ نہیں دیتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ وہ پیدائشی طور پر وہ ایک مسلمان، یعنی ایک سلامتی والے مزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان کا مطلب ہی سلامتی والا مزاج، اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے، نظام فطرت کے مطابق وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر خیر کی وہ ساری قوتیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے جو درکار ہے، لیکن جب اس کی صحیح طریقے سے کانٹ چھانٹ نہیں کی جائے گی، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو پھر فرمایا کہ اس کے والدین فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجُّسَانِهِ، اور ایک روایت میں وَيُشَرِّكَانِهِ، کہ ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل، ان کا ماحول والدین کا، وہ یا تو اس کو عیسائی بنا دیتا ہے، یعنی فطرت اسلام سے نکال دیتا ہے، اور ظاہر ہے جو اصل فطرت ہے وہ اسلام ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری طرح اس پر عمل کر کے اس کائنات کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو تھوڑا موقع ملا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نبوت کے عرصے میں وہ پورا جو فطرت تھی اس کو اپنا کر پوری کائنات کے سامنے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، یا والدین کا خود اپنا عقیدہ اور اپنا ان کا جو نظریہ ہے وہ اگر اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اس کو ویسا ہی بنا دیتے ہیں جس طریقے سے وہ خود ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک مسلمان اپنے بچے کی اسلام کے مطابق تربیت اور نشو و نما نہیں کر رہا ہوتا،
تو اس پر پھر غیر اسلامی کلچر کا سایہ پڑتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے وہ اسی میں ڈھل جاتا ہے، اس کے اندر ایسی بری عادات پیدا ہوتی ہیں اور اس کا اخلاق بگڑ کے رہ جاتا ہے، پھر اس کے اندر اس کے رجحانات بالکل منفی بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند، سود مند اور ایک مؤثر شخص بن سکے، اس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ ہو، اور وہ معاشرے میں ایک خیر والا شخص بننے کی بجائے اس کے اندر وہ شر کی قوتیں وہ پروان چڑھتی رہتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کے قابل ہوتا ہے، چلتا چلتا معاشرے کا حصہ بنتا ہے، تو لوگ اس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر شخص اس کے ساتھ چلنے والا وہ اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے اور اس سے بچنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں کسی کی کوئی مجبوری ہو تو وہ اپنی مجبوری، یا کسی کی اپنی عقل میں کمی ہو تو وہ اس کے ساتھ بیچارہ اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہے گا، بصورت دیگر کوئی بھی دل سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایک ایسا مسلمان اور ایک ایسا انسان بنانے کے لیے اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے بچے کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین کا، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بچے پیدا ہوتے وہ لائے جاتے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو رہنمائی فرماتے، تو 7ویں دن ان کا عقیقہ کرنا، اس کو سنت قرار دیا گیا کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، کہ اس کے لیے اگر بچہ ہے، لڑکا ہے، تو 2 بکریاں یا بکری کے بچے، بکرے، مینڈے اس کے لیے ذبح کیے جائیں گے، اور اگر بچی ہے تو اس کے لیے اس کی طرف سے 1 ذبح کیا جائے گا۔ تو یہ اس کا عقیقہ ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہین بعقیقۃ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گویا کہ وہ اس کے ساتھ معلق ہے، بہت سارے شرور ہیں جو اس بچے کا گھیرا کیے ہوئے ہیں، جو ہی عقیقہ کیا جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کے ان شروں کو، ان کے ان شرور کو اللہ تعالیٰ اس سے رفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ 7ویں دن کرنا ہے۔ اب بچی کی پیدائش کے حوالے سے بھی، یعنی بچی اور بچے کی پیدائش کے حوالے سے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بچی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پہلے معاشروں میں تو بالکل ہی، جہاں اسلام سے پہلے تو بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کے یہ احسان کیا، اور یہاں ان تعلیمات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے والدین کو جنت کی خوشخبری دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے والدین کہ جنہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اچھی تربیت کی، اسی طریقے سے کہ وہ پیدا ہوئیں، ان کو اسلام کے مطابق ان کی پرورش کی، انہیں ایک اچھا مسلمان بنایا، اور حتیٰ کہ جب وہ بالغ ہوئیں ان کی اچھے طریقے سے شادی کر کے ان کے گھر بسا دیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ شخص دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دونوں انگلیاں آپ نے ایسے اٹھائیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، گویا کہ ساتھ ساتھ ہوں گے ایسا شخص کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، یعنی مسلمان ہے اور اس نے 2 بیٹی۔ ویسے تو اولاد کی تربیت کرنے کے ویسے جنرل احکام ہیں، عمومی تعلیمات ہیں، لیکن 2 بیٹوں یا 3 بیٹوں یا 10 بیٹوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس طرح سے کوئی ایسی علیحدہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان نہیں کی۔ بیٹی کا یہ مقام ہے، عورت کو یہ عزت اسلام نے دی ہے کہ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کر دی، اور ایک روایت میں جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر دی، تو ظاہر ہے جب 2 کی کر دی تو 3 والا تو بدرجہ اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اس زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طریقے سے 2 انگلیاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں اور وہ ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، یا جو سن رہے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں دی ہیں اور وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں،
اللہ جل شانہ انہیں اچھی اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کے سامنے اسوہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسوہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن، کہ ان کے اسوے کو سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے۔ ان کے اندر اچھے اخلاق ہوں، ان کے اندر دینداری ہو، ان کے اندر حیا ہو، ان میں وہ خوبیاں ہوں جو اسلام اور اسلام کی ان خواتین کے اندر جو پائی جاتی ہیں، وہ فرائض کی ادا کرنے والی ہوں، وہ حلال اور حرام کا خیال رکھنے والی ہوں۔ تو ایسی بیٹیاں اپنے باپ کے جنت میں جانے ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کا ذریعہ بنا دیتی ہیں اپنے والدین کو۔ اللہ جل شانہ ہم سب میں جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں یا اس سے زیادہ دی ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، ایسی ہی تربیت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد مزید آگے چیزیں ہیں کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے، جب بات کرنا سیکھتا ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ اس کی زبان سے۔ ہمارے بعض معاشروں میں جہاں سمجھا جا رہا ہوتا ہے، کوئی خاص طور پر بڑے گھرانے، تو وہاں بچہ جب بولتا ہے تو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو بڑا فخر کیا جاتا ہے، دیکھیں جی اس نے گالی دی، اس نے تو آج یہ بات کہی، اور نعوذ باللہ فخر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی غیر اسلامی اور جاہلانہ طرز ہے۔ فخر اس پر ہونا چاہیے کہ بچے نے اچھی بات کہی، اور اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب وہ بولنا سیکھے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اور یہ وہی آواز ہے جو اس کی پیدائش کے موقع پر اس کے کانوں میں ڈالی گئی تھی، گویا کہ وہ اس کے اندر سے ہوتی ہوئی اس کی فطرت بن کے اس کی زبان سے ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار اپنی زبان سے کر لیا ہے۔ تو وہ وقت جب ابھی اس کی زبان کو قوت گویائی حاصل ہوئی ہے، اسی وقت وہ لا الہ الا اللہ جب وہ کہتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پھر خیر ہی خیر ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ ہر طرح کے شرور سے اس کی حفاظت کی ضمانت خود عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی زبان پر حق اور سچ رکھ دیتے ہیں۔ آگے اس کی اسی طریقے پر اسی نہج پر تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بچوں والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں، حاضرین محترم، اس موضوع پر خاص طور پر جو یہاں اس سلسلے پر بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے اسلام کے مطابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق ایک اچھا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں، یہاں اچھی اقدار، اچھی روایات اور یہاں اسلام اور دینی تعلیمات یہ الحمدللہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ان پر بات کرتے ہوئے ایک تذکیر ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرتے ہوئے اچھی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا معاشرہ بنانے کے لیے اپنا جو بھی کردار اور اپنی ذمہ داریاں اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات، وجعل الأولاد والأحفاد والزوجات والإخوة الصغار والأخوات أمانة في يد القائمين عليهم في جملة الأمانات، يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات، نحمده ونستغفره إنه كان غفارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاعلم أن للأولاد حقوقًا على والديهم يجب عليهم أداؤها وأدابًا ليلزمهم القيام بها. الأدب الأول من ذلك تعليمهم العقيدة الصحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يحودانه وينصرانه
وفي رواية ويشركانه. والأدب الثاني أمرهم بالمعروف وحملهم على الخير والطاعة لله ولرسوله ونهيهم عن المنكر وتجنيبهم الكفر والمعاصي والمفاسد والشرور، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود والترمذي. الأدب الثالث حسن تربيتهم وتأديبهم بتعليمهم الصدق والأخلاق الجميلة والمكارم الأخلاق، ومجالسة أهل العلم ونهيهم عن الكذب وسوء الأخلاق، ومجالسة أهل البطالة واللعب والسوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأدب الرابع وجوب النفقة على الأولاد، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولقوله: من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. الأدب الخامس العدل والمساواة بين الأولاد من بنين وبنات في العطاء والهبة والمحبة ونحو ذلك من أنواع المفاضلة بينهم، لما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا، أعطيته غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. الأدب السادس تحسين الاسم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. الأدب السابع العقيقة، يعني الذبيحة عن المولود، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان متكافئتان، أي متساويتان سنا وشبها، وعن الجارية شاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله عباد الله وأدوا ما أوجب الله عليكم من الحقوق، فإن بعض الناس لا يهمه من بنيه إلا أن يكونوا موظفين أو تجارا أو محترفين يحتسبون المال ولو كانت الحرفة طبلا ومزمارا، ولا يبالي بهم إذا جمعوا المال الصالحين كانوا أم أشرارا. وقديما قيل: أشبع ولدك وأحسن أدبه واجمع له أدبا لا تكتسب له ذهبا. والأبناء ورثة آبائهم طباعي وآثارا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، إنه سميع الدعاء. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله الذي جعل التقوى خير زاد أحمده سبحانه وأشكره والشكر واجب له على كل العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا معشر المسلمين أخوف ما يخاف على الصغير سكوت مربية على قبيح فعاله وفحش لسانه وإطاؤه كل ما يحب فاتقوا الله عباد الله في أولادكم فقد وصاكم الله بهم بقوله يوصيكم الله في أولادكم وكما جاء في الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلبت ثدييها تسعى إذا وجدت سبيا في السبي أخذته فالصقته ببطنها وارضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قوله تعالى وما عند الله خير للأبرار قال إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأكثروا عليه من الصلاة يعظم لكم ربكم به أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوجه الأنور وجبين الأزهر وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير وهدى اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون